مزدور کو دلاسا دے کر انہوں نے صرف یکم مائی کو منانا شروع کر دیا۔ اب یکم مائی کو منانے سے صرف مزدور کے حقوق تو ادا نہیں ہوتے، اس کے مزدوری کے حقوق تو ادا نہیں ہوتے۔ یکم مائی کو صرف منانے سے مزدور کے رسپیکٹ کے حوالے سے تو اسے کوئی یعنی تاثر نہیں ملتا، اسے کوئی ترقی تو نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے تو عملی پریکٹیکلی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور الحمدللہ اسلام نے اس چیز کا بخوبی لحاظ رکھا ہے۔ اسلام نے مزدور کے زندگی کے ہر شعبے کو انتہائی نمایاں اور کھلے طور پر بیان کر رکھا ہے۔ اگر بات کی جائے مزدور کے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ایک مزدور سے کتنی مزدوری لی جائے، تو اسلام تو ابتدا سے ہی انسانیت کو یہ درس دیتے چلا آ رہا ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ 8 گھنٹے انسان اللہ کو دے، اس میں اللہ کی عبادت کرے، نمازیں کرے، ذکر و اذکار اور تلاوتیں کرے، اور 8 گھنٹے انسان اپنی دنیاوی معیشت کے لیے دے، اور 8 گھنٹے انسان اپنے گھر، اہل و عیال اور آرام کے لیے مقرر کر لے۔ تو اس سے انسان کی زندگی ایک سٹیبل طرز پر جاری رہے گی، ایک سٹیبل لائن پر جاری رہے گی، صراط مستقیم پر جاری رہے گی۔ تو یہ ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی۔ دوسری بات اس کی مزدوری کے حوالے سے ہے، تو الحمدللہ اسلام نے انتہائی نمایاں اصول بتائے رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 آدمیوں کے خلاف لڑوں گا، 3 آدمیوں کے خلاف میں کھڑا رہوں گا۔ سوچو اس سختی والے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے خلاف کھڑے ہو تو وہ کتنا سخت معاملہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک مزدور سے دن بھر کام تو لیتا رہے، لیکن جب اس کے مزدوری کے دینے کا وقت آئے تو وہ اس کو مزدوری نہ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور سے کام لے کر اس کو مزدوری نہیں دیتا، قیامت کے دن میں اس شخص کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دی جائے۔ بیچارہ صبح سے عصر تک تمہارا کام کرتا رہا، اپنا پسینہ وہ بہاتا رہا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، تمہارے لیے پتہ نہیں کتنے سخت کام اس نے کر ڈالے۔ اب جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو مالک ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو اسلام نے اس سفاکیت اور اس بربریت کا خاتمہ کر رکھا ہے۔ اس کی بیچارے اہل و عیال ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس کے ورک کے حوالے سے ہے، ورک کے حوالے سے کہ مزدور سے کتنا کام لیا جائے۔ تو اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر یہ بات وضاحت سے بیان کر رکھی ہے کہ ایک مزدور پر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کے پاور میں ہی نہ ہو۔ جو کام اس کے پاور میں نہ ہوگا تو ظاہر ہے وہاں پر نقصان ہوگا، یا تو وہ خود نقصان کرے گا یا اس کام کو خراب کرے گا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور پر وہ بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کے پاور میں ہی نہ ہو، جو وہ کر ہی نہیں سکتا ہو۔ اور اگر اس پر کوئی ایسا یعنی بوجھ ڈالا گیا جو اس کے پاور میں نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُعِنْهُ، جو اجرت پر لانے والا ہے، جو مالک ہے، وہ اس کے ساتھ خود بھی پھر اس میں تعاون کرے، مدد کرے، اس کے لیے اور مزدوروں کا انتظام کرے، یا خود اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کی کچھ مدد کرے۔ یہ تو مزدور کے ورک کے حوالے سے ہے، جو بخاری اور مسلم شریف مختلف کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رہی بات ایک مزدور کے رسپیکٹ کی، اس کی عزت کی، اس کے حوصلہ افزائی کی، تو وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر غریب پیدا کیا ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ نظام چلانا تھا۔ دیکھو کتنا بڑا فلسفہ ہے۔ اگر سارے لوگ مالدار ہوتے تو دنیا کا سسٹم نہیں چلتا، اگر سارے لوگ غریب ہوتے تو پھر بھی دنیا کا سسٹم یہ مشکل تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ اتار چڑھاؤ جو دنیا کے اندر رکھا ہے، بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس سے یہ سسٹم سٹیبلی چلتا ہے، صحیح راہ پر یہ سسٹم چلتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مزدور کے رسپیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو منشن کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارے انڈر میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو۔ اسے کہتے ہیں رسپیکٹ، جس کے لیے آج دنیا ترس ترس کے مر رہی ہے، قوانین بنا رہے ہیں۔ اسلام نے 2 الفاظ میں ہی سارا وہ بیان کر دیا کہ مزدور کے حقوق کا کیسے لحاظ رکھا۔ تو اس کو ایک مزدور کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور ایک مزدور کو، اپنے نوکر کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اور فرمایا اے ابو ذر، مزدور پر وہ بوجھ کبھی بھی نہ ڈالنا جو اس کے پاور میں ہی نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا بوجھ ڈالا کہیں اس پر تو اس کی مدد بھی کرنا، اس کے لیے اور انتظامات بھی کرنا۔ اگر وہ کام اس اکیلے مزدور کے بس میں نہ ہو تو اس کے لیے اور ساتھیوں کا بھی انتظام کرنا۔
تو یہ اسلام نے ایک مزدور کے زندگی کے حوالے سے مکمل طور پر بات کی ہے۔ اور دیکھو میں آپ کے سامنے ایک آخری انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج مغرب ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان مساوات نہیں قائم کر رکھے ہیں، لیکن افسوس، بہت صد افسوس، خود اس مغربی بربریت اور سفاکیت نے مرد کے درمیان ہی تو مساوات نہیں قائم کر رکھے ہیں۔ ایک مزدور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ خود ایک مزدور کو ایک مشین کی طرح اور جانور کی طرح یوز کرتے تھے، آج یہ اسلام کو مساوات کا درس دیتے ہیں۔ خود ان کی زندگی ایسے سفاکیت سے بری ہے کہ انہوں نے خود ایک مزدور کو بھی رسپیکٹ نہیں دی، اور مالدار اور غریب کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا کہ غریب کو الگ سے رکھا جائے، غریب سے جانوروں کی طرح کام لیا جائے، غریب کو مزدور کی مشین کی طرح یوز کیا جائے، اور مالدار کی الگ رسپیکٹ ہو۔ تو اسلام نے اس چیز کا بالکل استحصال کر رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان مزدور ہے یا کہ انسان برابر ہے، بلکہ مزدور کی تو اور بھی رسپیکٹ ہے اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک غریب آدمی قیامت کے دن مالدار آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، آدھا دن پہلے جائے گا، اور آدھا دن وہ 500 سال کے برابر ہے۔ مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھو کتنی رسپیکٹ دے رکھی ہے۔